بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی فرسٹ ایئر۔ آج بیٹا ہم لوگوں نے قریش کے ساتھ تیسرا غزوہ دیکھنا ہے، غزوہ احزاب۔ اصل میں نا آپ کے کورس میں جو قریش کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پیپر میں اکثر ان میں آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو کوسچن آتے ہیں۔ تو غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ تین موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ اچھی طرح ریڈ کریں۔ بدر 2 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ بدر کے انتقام کے لیے قریش 3 ہجری میں پھر ایک لشکر لے کے آئے اور احد کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی۔ کل ہم نے غزوہ احد کو پڑھا تھا کہ کس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کو مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ قریش کا جو انتقام کا جذبہ تھا وہ بھی وقتی طور پہ پورا ہو گیا، کیونکہ ظاہر قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام لے لیا۔ تو اس کی وجہ سے پھر لیکن ظاہر اسلامی ریاست کا خاتمہ یا اسلام کی قوت کا خاتمہ تو قریش نہیں کر سکے تھے نا احد کے میدان میں۔ اسی لیے قریش جو ہیں پھر انہوں نے ایک بھرپور تیاری کی اور اپنے حلیف جو قبائل، دوست قبائل تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا اور 5 ہجری میں وہ ایک بڑا لشکر لے کے، 10,000 سے زائد کا لشکر لے کے وہ آئے اور ظاہر اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا انہوں نے نا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اس کو پھر غزوہ احزاب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو احزاب کا نام کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اس نام سے سورہ موجود ہے، سورہ الاحزاب کے نام سے۔ احزاب حزب کے لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ وہ جنگ جس میں کئی گروہوں نے حصہ لیا اس کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ اس جنگ میں مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی گئی تھی حضرت سلیمان فارسی کی تجویز پر، تو اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام غزوہ احزاب کیوں ہے یہ بھی آبجیکٹیو میں کوسچن آتا ہے۔ اس کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ سلیمان فارسی کی تجویز پر جو کھودی گئی خندق کی وجہ سے نا اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آپ اسباب دیکھیں تو پہلا سبب جو ہے وہ ابو سفیان کا چیلنج ہے۔ ابو سفیان جو ہیں قریش کے سردار تھے اور وہ غزوہ احد کے موقع پہ چیلنج دے گئے تھے کہ آج کا دن بدر کا جواب ہے، اگلے سال پھر میدان ہوگا۔ اگلے سال وہ خوش حالی کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو 5 ہجری میں انہوں نے احد کو فیصلہ کن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی جو ہے، اسلام کے اشاعت اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت بھی قریش کے لیے غصے کا باعث بن رہی تھی۔ اس لیے قریش چاہتے تھے کہ وہ ایک ہی دفعہ حملہ کر کے مدینہ کی ریاست کو ختم کر دیں۔ قبائلی نظام کو خطرہ بھی تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا غزوہ احزاب میں قریش کے ساتھ اور قبائل بھی آئے تھے، بنو غطفان، بنو سلیم، بنو طے، بنو اسد وغیرہ۔ اب یہ قبائل کیوں آئے تھے؟ کیونکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت سے یہ سارے قبائل خوفزدہ تھے۔ اسلام جو نیا نظام لانا چاہ رہا تھا، جس طرح چوری چکاری، ڈاکہ زنی کو ختم کر رہا تھا، اسلام جو ہے ظاہر اسلام کی طاقت جو ہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث تھی۔ تو اس وجہ سے قریش کے باقی قبائل، جو عرب کے باقی قبائل تھے نا، وہ بھی اسلام سے خطرہ محسوس کر رہے تھے اور ان قبائل کے شیوخ بھی قریش کے ساتھ چڑھ دوڑے مدینہ منورہ پہ۔ پھر اس غزوہ احزاب میں آپ کو یہود کی سازش بھی نظر آتی ہے۔ یہود جو ہیں بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو تو مدینہ سے نکالا جا چکا تھا نا، آگے ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہود کے سرداران جو ہیں حی بن اخطب، سلام بن ابی عقیق اور کنانہ اور سلام بن مشکم جو تھے، وہ خیبر میں آباد تھے اور وہاں پہ وہ یہود سازشیں کر رہے تھے۔ قریش کو انہوں نے ساتھ میں لایا، بنو غطفان وغیرہ کو اپنے ساتھ میں لایا۔ اسی طرح بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر موجود تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے سازش کر کے ان کو بھی ساتھ میں لا لیا۔ تو یہ باقاعدہ یہود نے سازش کی اور مسلمان کی ریاست ختم کرنے کی کوشش کی۔ تجارتی شہروں پہ پہرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد جیسے جیسے اب قریش کے ساتھ جنگیں ہوتی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو راستے تھے تجارتی ان کو تقریباً بند کر دیا تھا قریش کے لیے۔ قریش کی شام اور عراق کی طرف تجارت ختم ہو چکی تھی۔ قریش کے پاس اب 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اسلامی ریاست تسلیم کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح اور معاہدہ کر لیں، اس صورت میں ظاہر وہ اپنا تجارتی راستہ کھلوا سکتے تھے، اور دوسری صورت یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے کو ختم کر دیں، ان کے ساتھ جنگ کریں۔ قریش دوسرا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، یہ غزوہ خندق کا نقشہ ہے جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مدینہ 3 طرف سے جو ہے نا وہ چٹانوں سے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ 3 طرف سے مدینہ پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، 3 طرف لاوے کی چٹانیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صرف
شمال کی جانب سے مدینہ کا یہ اوپر آپ میپ میں ڈائریکشنز دیکھیں تو شمال کی طرف سے مدینہ کھلا تھا، وہاں قریش آئے تھے، جہاں پہ آپ کو کوہ اور جبل سور یہ نظر آ رہے ہیں نا، وہاں سے قریش کا لشکر انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا مدینہ میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پہ یہ خندق کھود دی جو دونوں چٹانوں کے درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس خندق کی وجہ سے مدینہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے محفوظ ہو گیا تھا۔ باقی جو مدینہ کے قریش کا لشکر ہے، ظاہر ہے اب واقعات یہی ہیں کہ جنگ یہود کے سردار جو ہیں انہوں نے قریش کے ساتھ ساز باز کر کے بہت بڑا لشکر تیار کیا، بنو غطفان کو بھی ساتھ ملایا، اور بنو غطفان کے جو اور قبائل تھے، بنو اسد، بنو سعد، بنو سلیم، وہ بھی اس جنگ میں آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ابو سفیان مکہ سے جب نکلے تو 4000 کا لشکر تھا، لیکن راستے میں دوسرے قبائل کے لشکر ملتے چلے گئے اور مدینہ کے پاس پہنچ کے 10,000 سے اوپر کا لشکر تھا۔ انہوں نے اپنی جنگی تیاریاں بھی خفیہ رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند روز پہلے اطلاع ملی، فوراً مجلس مشاورت منعقد ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے شہر کا دفاع کیا جائے گا۔ 3 طرف سے شہر پر حملہ ہو ہی نہیں سکتا، صرف شمال سے شہر پہ حملہ ہو سکتا تھا۔ تو سلیمان فارسی یہ تجویز لے کے آئے کہ اس طرف سے نا مدینہ پہ جہاں سے حملہ ہو سکتا ہے وہاں خندق کھود لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اتنی گہری اور اتنی چوڑی ہو نا کہ ایک گھوڑا جو ہے وہ چھلانگ لگا کے اس خندق کو عبور نہ کر سکے۔ فوری طور پہ صحابہ کے دستے بنا دیے گئے، 10 صحابہ جو ہیں ان کی ٹیمز بنا دی گئی نا، اور ان کے ذمے جو ہے 10 گز خندق کھودنی لگا دی گئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی اس کھدائی میں شریک ہوئے، دن رات ایک ہو گیا کہ دشمن کا خوف اتنا زیادہ تھا نا کہ مسلمان راتوں کو سو بھی نہیں سکے، اور دن رات ایک کر کے مسلمانوں نے اپنی خندق جو ہے وہ کھودی۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک ایسا سخت پتھر آیا جو صحابہ نہیں نکال پائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پتھر کو ضربیں ماری تو آپ نے صحابہ کو خوشخبریاں سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، مجھے ملک فارس کی کنجیاں دی ہیں، مجھے ملک یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ تو ایک ایسا فاقہ مست لشکر جس پر حملہ ہونے جا رہا تھا، دشمن کو ختم کرنے کے لیے، ان کا وجود تو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا، ایسے وقت میں ایک نبی ہی جو ہے نا ایسی بشارت سنا سکتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند تھے اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم تھے، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ قریش کی طرف سے جنگ کا خطرہ تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر غدار موجود تھے۔ جب قریش کی طرف سے حملے کی اطلاع ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد جو ہے وہ بنو قریظہ کے پاس بھیجا، کیونکہ میثاق مدینہ میں لکھا ہوا تھا نا کہ اگر حملہ ہوگا تو تمام جو فریقین ہیں، مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اس مرحلے پہ بنو قریظہ جو تھے نا، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی مدد وغیرہ کرتے اور اس جنگ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، بنو قریظہ نے صاف جواب دے دیا، بلکہ انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور وہ اپنے قلعوں میں ہتھیار لے کے بیٹھ گئے، مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کرنے لگ پڑے۔ حی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا وہ بھی ان کے ہاں مقیم تھا، تو ایک یہ بہت بڑا خطرہ مدینہ کے اندر پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر یہ خندق کامیابی سے وقت پہ کھود لی۔ جب کفار پہنچے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تو خندق دیکھ کے وہ ششدر رہ گئے نا، حیران ہو گئے۔ خندق عبور کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آلات نہیں تھے۔ مسلمانوں کے تیر انداز دستے جگہ جگہ خندق پر موجود تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ خندق کے باہر پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک تو انہیں بنو نذیر کی غداری پہ بڑا بھروسہ تھا کہ وہ بنو نذیر اگر پیچھے سے حملہ کریں اور مسلمانوں کی تیر انداز دستوں کی توجہ اس طرف چلی جائے تو ہم خندق عبور کر لیں گے۔ سیکنڈلی ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہے مدینہ کے اندر خود ہی خوراک ختم ہوگی تو ہتھیار ڈال دیں گے نا، ظاہر اگر محاصرہ طول پکڑے گا۔ اس طرح یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہوئی۔ قریش کا یہ جو محاصرہ تھا وہ 27 روز تک جاری رہا، یعنی 27 ڈیز تک قریش جو ہے وہ مدینہ کے باہر اسی طرح اپنا کیمپ لگا کے بیٹھے رہے۔ قریش کے لیے بھی یہ کوئی آسان وقت نہیں تھا۔ قریش ایک جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے تھے، نہ ان کے پاس رسد تھی نہ خوراک تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے آپس میں ان کے جھگڑے لڑائیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ قبائلی نظام تھا نا، اب مختلف قبائل آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خود قریش کے اندر اتنے قبیلے تھے، اتنے اختلافات تھے، اوپر سے وہ دوسرے بدو قبائل کو بٹھا کے لے آئے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا قریش کے آپس کے اختلافات کھل کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ ایسے موقع پہ بھرپور جنگ تو نہیں ہو سکی، لیکن بعض اوقات جگہوں پہ کوشش کی گئی، جس طرح کہتے ہیں اکرمہ بن ابو جہل جو ہیں اس نے خندق عبور کی، لیکن مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑا۔ اس طرح ایک پہلوان تھا قریش کا، اس نے خندق کو عبور کیا، عمرو بن عبدود نام تھا، حضرت علیہ السلام اس کا خاتمہ کیا۔
تو لیکن ظاہر کوئی بھرپور جنگ نہیں ہو سکی۔ کفار کی صفوں میں انتشار بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ایسے موقع پہ نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک اور حمایت ملی۔ وہ یہ تھی کہ بنو غطفان کے ایک فرد تھے نعیم بن مسعود، انہوں نے اسلام قبول کر چکے تھے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے، لیکن ان کا قبول اسلام ان کے قبیلے میں بھی ظاہر نہیں تھا۔ انہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ اگر وہ کوئی خدمت کر سکیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی ان کو ذمہ کام دیا نا کہ وہ بنو قریظہ اور بنو غطفان اور قریش کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کر دیں، ان کے اتحاد کو توڑ دیں۔ تو نعیم بن مسعود نے بنو قریظہ کو اس چیز پر اکسایا، ان سے ملاقات کی، اور کیونکہ وہ بنو غطفان سے تھے تو بنو قریظہ ان کو اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے، تو نعیم بن مسعود نے ان سے ملاقات کر کے ان کو بتایا کہ قریش اور بنو غطفان تو اب واپس جانے کی تیاری میں، اور ظاہر تمہیں اکیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے لڑنا پڑے گا، اس لیے اگر قریش اور بنو غطفان جو ہیں وہ تم سے مدد مانگیں اور تمہیں جنگ کے لیے کہیں تو تم ضمانت کے طور پہ نا پہلے ضمانتی یا قیدی جو ہے نا وہ مانگو۔ بنو غطفان بھی تھوڑا کٹک گیا کہ ظاہر ہے اب انہیں لگ رہا تھا کہ اگر معاشرہ طول پکڑتا ہے اور قریش واپس چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں انہیں مسلمانوں سے اکیلا لڑنا پڑے گا۔ بنو غطفان نے قریش سے قیدی یا جنگی یغمار مانگے، قریش نے وہ دینے سے انکار کر دیا، تو اس طرح ان کے درمیان اتحاد ٹوٹ گیا۔ 27 روز کا یہ معاشرہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا۔ مدینہ کے اندر رسد کی کمی ہو رہی تھی، خوراک کی کمی ہو رہی تھی، ایون مدینہ کے اندر ظاہر ہے انتہائی خوف کا عالم تھا، لیکن 27 روز کے بعد بہت تیز آندھی اور طوفان چلا، اور قریش کے جو خیمے تھے وہ کھڑ گئے، اور قریشی لشکر جو ہے وہ راتوں رات اپنے معاشرہ اٹھا کے بھاگ گیا۔ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان میدان میں پہنچے تو میدان خالی تھا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کو یہ بھی کہا کہ اب قریش جو ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہماری طرف سے حملہ ہوگا۔ بہرحال یہ آخری کوشش تھی کفار کی طرف سے، مکہ کے لوگوں کی طرف سے اسلام کو مٹانے کی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ملی، جس کے اسباب ایک تو خندق تھی جو کہ مسلمانوں نے کھودی اور قریش کے لیے یہ بہت غیر متوقع تھی، دوسرا مسلمانوں کا عزم استقلال تھا، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت تھی، نعیم بن مسعود کا کارنامہ تھا، کفار کی توہم پرستی تھی، کفار جو ہیں وہ طرح طرح کی توہم پرستی کا شکار تھے، برے برے شگون لے رہے تھے، حرام مہینے آ رہے تھے، اور مکہ مکرمہ میں حج اور عمرے کے دن تھے جو قریش کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھے نا، تو اس وجہ سے قریش نے یہ معاشرہ جو ہے وہ اٹھا دیا۔ غزوہ احزاب کے نتائج کی طرف آئیں تو سب سے اہم نتیجہ جو غزوہ احزاب کا ہے نا وہ جارحانہ حملوں کا خاتمہ ہے، یعنی قریش کی طرف سے اب حملے رک گئے اور قریش کی طرف سے جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا اسلام کی وسیع اشاعت ہے، آس پاس کے عرب قبائل اس فتح سے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی بڑے متاثر ہوئی اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس غزوہ کے نتیجے میں آخری جو یہودی قبیلہ مدینہ کے اندر موجود تھا بنو قریظہ، اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان کو ان سے کے وجود سے مدینہ کو پاک کر دیا گیا۔ اس غزوہ نے مسلمانوں کی تنظیمی برتری کو بھی واضح کیا، اور مسلمان جو ہیں جس طرح انہوں نے راتوں رات خندق کھودی، جس طرح خندق کی حفاظت کی، اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں منظم رہے، وہ آنے والے دور میں ان کی کامیابیوں کا مظہر بنا۔ اس غزوہ نے مزید جنگی اصول جو ہیں وہ وضع کیے، جیسے خندق کھودنے کا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، نعیم بن مسعود کو پھوٹ ڈالنے کی اجازت دی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ مشاورت کر کے معاملات کو طے کیا، آنے والے دور میں یہی اصول جو ہیں وہ اسلامی ریاست کی طرف سے اپنائے گئے، اور انہی سے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غزوہ احزاب ہے بیٹا، اس کو آپ اچھی طرح سے کر لیں۔ غزوہ احزاب، اس کے اسباب، واقعات اور نتائج جو ہیں اس کو دیکھیں، مسلمانوں کی فتح کے اسباب دیکھیں۔ یہ قریش کے ساتھ ہمارا آخری غزوہ ہے، کل انشاءاللہ ہم یہود کے ساتھ تعلقات کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس چیپٹر کے جو ہم نے کیا ہے غزوات کا، اس کے آبجیکٹیوز لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ابھی جو ہم غزوات کو کر رہے ہیں نا، اس کو اچھی طرح پڑھ کے ان کے اہم پوائنٹس کو دیکھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو جب میں آبجیکٹیو لکھواؤں تو آنسرز ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، کیونکہ میں آبجیکٹیو کے کوسچنز ہی لکھواؤں گی، آپ کو آنسرز نہیں لکھواؤں گی، آنسرز جو ہوں گے نا وہ آپ لوگوں کو خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ آج کا آپ کا چیپٹر ہے، اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اٹینڈنس مجھے نہیں چاہیے ہوتی، اٹینڈنس گروپ میں مت بھیجا کریں، جن بچوں نے اپنے نئے انٹر ہوا کریں انویٹیشن کے تھرو، تو وہ بس صرف مجھے اپنا رول نمبر جو ہے نا وہ بھیج دیا کریں، ادروائز اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔